انہی کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی، اور آپ کے والد بھی اعلیٰ حضرت نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ اعلیٰ حضرت جو بھی علوم و فنون پڑھے وہ اپنے والد گرامی مفتی نقی علی رحمہ بردوان سے کہیں پڑھنے نہیں گئے تھے۔ تو آپ تحقیق یہ ہوئی، پہلے تحقیق یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت 52 علوم و فنون پر ماہر، ان کے بعد تحقیق یہ ہوئی 120 پر علوم و فنون پر اعلیٰ حضرت کی مہارت ہے۔ اور اب پاکستان سے ایک آدمی نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اس نے تحقیق کی کہ اعلیٰ حضرت 170 علوم و فنون پر مہارت رکھتے اور 120 علوم و فنون پر اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی۔ اللہ اکبر! ایسے ہی اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا جاتا نا، ایسے ہی نہیں کہا جاتا۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ سب اعلیٰ حضرت، جی نہیں، یاد رکھیے گا کہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے لیے کم سے کم 30 علوم و فنون پر مہارت رکھنا ضروری، تبھی وہ ترجمہ کر سکتا ہے، ورنہ ترجمہ میں ٹھوکر کھائے۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں، علماء کی مجلس ہے، میں ایک بات بتاؤں، قرآن پاک میں آیا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کوئی بھی ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھیے، اس میں نہیں ہوگا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اے محبوب آپ اسے ڈرائیں نہ ڈرائیں برابر ہے، ولا وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ مومن جن لوگوں نے کفر کیا۔ ان الذین کفروا کا جو کفر ان کے جو خبر ہے لا یؤمنون، جن لوگوں نے کفر کیا وہ مومن نہیں ہو سکتے، آپ اسے ڈرائیں نہ ڈرائیں برابر۔ یہ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ دیکھیے یہی، ابوالعلا مودودی کا ترجمہ یہی، اور حسین احمد مدنی کا ترجمہ یہی ہے، سلیمان ندوی کا ترجمہ یہی ہے، محمود حسن دیوبندی کا ترجمہ یہی ہے، اب حفیظ عبدالحفیظ جالندری کا ترجمہ یہی ہے۔ جس کا بھی لکھے قرآن پر جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے وہ ترجمے کی بنیاد پر، قرآن ہونے کی حیثیت سے نہیں کر سکا، ترجمے کی بنیاد پر کیا، تو اعتراض کر دیا ان کا اعتراض آپ بھی لیٹ پر ہوگی کہ قرآن تمہارا کہتا ہے ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو بتاؤ کہ حضرت فاروق اعظم نے کفر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی نے کفر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یہ صحابہ کرام نے کفر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے جنہوں نے کفر کیا وہ مومن نہیں ہو سکتے، تو قرآن کے اعتبار سے یہ مومن نہیں، تو کیوں مانتے ہو؟ اور اگر مومن مانتے ہو تو قرآن کو کیوں مانتے؟ قرآن کو مت مانتے۔ دیکھیے یہ اعتراض کیا اور وہ بھی قرآن سے کیا ہے، نیک پر اعتراض یہودیوں کا، نصارہ کا موجود۔ اور پھر دوسرا اعتراض یہ، تمہارا خدا کہتا ہے کہ بابو آپ ڈراؤ نہ ڈراؤ برابر، حالانکہ نبی کو بھیجا ہی گیا ہے ڈرانے کے لیے، تو پھر نبی کو بھیجنے سے فائدہ کیا؟ میرے محترم دوست، اب ضرورت پڑے گی اعلیٰ حضرت، آئیے فکر رضا دیکھیں، فکر رضا دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں، ایک ہی لفظ میں آپ نے اس سارے اعتراض کا جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان الذین کفروا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے، بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے، جن کی قسمت جن کی قسمت میں کفر ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ آیت حضرت فاروق اعظم کی شان میں نہیں، حضرت صدیق اکبر کی شان میں نہیں، یہ آیت ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، کفار قریش، یہ جتنے بھی تھے
جن کے دلوں نے ایمان نہیں لایا ان کے حق میں یہ ہے یہ اسوہ، اور اب جن کی قسمت میں نہیں، اشرف علی تھانوی کی قسمت میں نہیں، رشید احمد گنگوہی کی قسمت میں نہیں، قاسم نانوتوی کی قسمت میں نہیں، خلیل احمد امریٹھی کی قسمت میں نہیں، جن کی قسمت میں کفر ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ ان الذین میں کون سا ایسا لفظ ہے جس کا معنی قسمت ہے؟ کون سا ایسا لفظ ہے جس کا معنی قسمت ہے؟ جی بتائیے وہ کون سا لفظ ہے؟ ایسے ہی انہیں اعلیٰ حضرت نہیں کہہ دیا گیا۔ ان الذین علماء ہے یہاں، ان الذین جو الذین ہے نا یہ الف لام کے معنی، اور الف لام چار معنی کے لیے آتا ہے، جنسی، استغراقی، آدھے خارجی، آدھے ذیلی۔ اب یاد رکھیے گا یہاں نہ جنسی ہے مراد اور نہ استغراقی مراد ہے، چاہے آدھے خارجی مراد لیں چاہے آدھے ذہنی مراد لیں۔ آدھے خارجی میں وہ ابو جہل ابو لہب، اور آدھے ذہنی میں اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، ان جیسے دیوبند۔ اعلیٰ حضرت نے اسی سے جو استخراج کیا کہ جس کے قسمت میں کفر ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت اس ترجمے کو آپ یہاں دیکھو گے تو آپ جو ہے نا حیران رہ جاؤ گے۔ الف لام میم ذالک سب نے ترجمہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کیا؟ وہ معصم کتاب۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ذالک الکتاب میں وہ کون سا ایسا لفظ ہے جس کا معنی معصم نشان؟ وہ کون سا؟ تب آپ کو علم بیان کی ضرورت ہے۔ اور ذالکہ میں ذا اس میں اشارہ، اور لکہ میں جو ذالکہ میں جو لام اور کاف ہے، کاف ضمیر ہے اور یہ لام تمرید کا ہے۔ جی جو تاثیر کے لیے آتا ہے، جو تاثیر کے لیے آتا ہے اسی کو اعلیٰ حضرت نے جو اس میں چھپا ہوا معنی تھا اعلیٰ حضرت نے ظاہر کر کے فرمایا واضح الشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ میرے محترم دوست، جب میں نے اس طریقے کا تقابلی جائزہ اور کتابوں اور جو دراسم ہیں ان کو لیا اور اعلیٰ حضرت کی کتاب کو لیا، اور میں ابھی 1.5 سال سے صرف ایک یہ رکوع تک پہنچا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی الف لام سے لے کے رکوع تک پہنچا ہوں عظیم تک، تقریباً 32 غلطیاں دوسرے ترازم والوں نے کیا ہے جن کا اصلاح اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اور اگر عالم لوگ کریں اس انداز سے تحقیق تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کیا سے کیا کرتے ہیں نا۔ الحمدللہ یہ صرف اتنا سمجھا ہوں تو تقریباً 1000 صفحات پہ الحمدللہ مشتمل، 1000 صفحات پہ مشتمل۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت کہا گیا ہے پوری دنیا مجبور ہے انہیں ماننے پر، کیوں؟ ان کے علم اور تقویٰ کی بنیاد پر، عشق رسالت کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر۔ اور جب آپ مدینہ شریف گئے تھے، مکہ شریف گئے تھے تو آپ طواف کر رہے تھے، اس وقت میں عبداللہ مالکی نے جب آپ کو دیکھا تھا تو طواف کرتے ہوئے جیسے ہی طواف کر کے آپ کھڑے ہوئے مقام ابراہیم پر کہ ہم نماز پڑھیں 2 رکعت، تو عبداللہ مالکی آیا اور پیشانی کو چوم کر کہا کہ اس شہزادے کے پیشانی پر وہ میں نور دیکھ رہا ہوں کہ جو میں نے کسی کے پیشانی پر نہیں دیکھا۔ اور عبداللہ مالکی نے وہ وہاں کے خطیب اور خطیب تھے، بعد نماز مغرب وہ کیا کرتے تھے، وہ درس دیا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا آج درس آپ دیکھیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے حدیث پر اور ان کے بعد جب ان کے عربی میں آپ نے ان کی شرح شروع کی تو عبداللہ مالکی اسماعیل
اللہ. تو مکہ کے علماء نے آپ سے سند حدیث حاصل کی. یہ اور اس وقت میں جب کعبہ کے غسل کی باری آئی تو اعلیٰ حضرت کو چابی دیا گیا اور اعلیٰ حضرت نے کعبہ کا غسل خود اپنے ہاتھ سے دیا. اس دور میں اعلیٰ حضرت نے دیا تھا اور ان کے بعد کا زمانہ اتنا گزرا کسی کو پھر چابی نہ دی گئی. صرف عربی لوگ ہی غسل دیا کرتے تھے اور اگر ان کے بعد کسی کو دی گئی تو وہ تاج الشریعہ دی گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ. اور حضور تاج الشریعہ کے ساتھ قائد ملت بھی موجود تھے. 1 شعبان کو اور الحمدللہ میں بھی موجود تھا جب میں نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ کے ہاتھ میں جھاڑو اور حضور افضل میاں کے ہاتھ میں پانی کا اور وہ کیا چیز کا گلاب اور کیوڑا اور ان کے بعد پورے میں جھاڑو دے کر جب نکلے تو جتنے عربی لوگ تھے وہ حضور تاج الشریعہ کا ہاتھ اور پاؤں چوم رہے تھے. اور جب فوج کے ذریعے سے آپ وہاں سے باہر نکلے تو جس گاڑی پر آپ بیٹھے خدا کی قسم عربی لوگ اس گاڑی کو چوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ وہ عالم ہے جن کو دیکھ کے خدا یاد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، علم کا دریا، فیض کا دریا، سرزمین بریلی شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ اگر کہیں تشریف لے جاتے تھے تو وہاں نہ اشتہار کی ضرورت پڑتی تھی نہ اور کسی چیز کی. نہ جانے لوگ کس طریقے سے آ جاتے تھے یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو اس وقت میں وہ حدیث شریف بالکل حدیث شریف یاد آتی تھی کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ فلاں بندہ سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی عالم دنیا میں آسمان دنیا میں جا کر زمین کی طرف منہ کر کے کہو کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے. اے آسمان والوں تم بھی محبت کرو اور اے زمین والوں تم بھی ان سے محبت کرو. تو وہ حضور تاج الشریعہ کی ذات مبارک ہے کہ پوری دنیا آپ سے محبت کر رہی ہے، پوری دنیا آپ سے محبت کر رہی ہے. اور میرے محترم دوست یاد رکھیے گا ہر پیر کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ حضرت سے مرید ہو جاؤ، حضرت سے مرید ہو جاؤ، حضرت سے مرید. اور میں حضرت کے ساتھ حضرت فرماتے تھے یہ سے مرید چھوڑو اب کوئی اور مرید کر لے گا، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو. آپ یہ کہا کرتے تھے اور لوگ انہیں سے مرید ہونے کے لیے دوڑ کرتے تھے. اللہ جب تک مفتی اعظم ہند رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر گہربانی فرمائے اور ان کے فیضان کو عام فرمائے. میں تو انہی کا غلام ہوں حضور مفتی اعظم ہند کا، میں تو انہی کا غلام ہوں الحمدللہ. لے جانتے ہیں بات آ گئی تو ایک بات کہہ دوں، حضور مفتی اعظم ہند سلطان پور تشریف لے گئے تھے یو پی. وہاں کے سلطان پور مدرسہ ہے اور وہاں کے جلسے تو بہت ہوئے. ایک شخص آیا اس کا نام تھا عاشق حسین، وہ بھی حضرت کے پاس آ گیا اور مجھے سننے لگا. تو حضرت نے فرمایا کہ چلو ہاتھ بڑھا. دونوں نے ہاتھ بڑھائے. جب اکیلے میں کوئی مرید ہوتے تھے تو حضور مفتی اعظم ہاتھ ہی دیتے تھے. اور الحمدللہ یہ شرط مجھے بھی ہوا کہ میں بھی اکیلے تنہا اور میرے ساتھی حضرت علامہ مولانا غلام یزدانی صاحب جو ابھی امریکہ رہتے ہیں انہی کی وجہ سے میں 2 مرتبہ امریکہ گیا، میرے دوست ہیں تو وہ بھی تھے. تو دونوں کو جو ہے حضرت نے مرید فرمایا ہاتھ دے کے. تو میں کہہ رہا تھا عاشق حسین صاحب جب مرید آپ نے کیا، آپ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے ان کے خانوادے کا پھر سب کا طریقہ ہے. کیا مرید کرتے تو کیا کرتے ہیں کہ آؤ میں توبہ کرتا ہوں
अफवाहों से, झूठ से, गीबत से, चुगली से, है ना। और उसके बाद आखिरी में कहते हैं कि मैं तमाम आबादी को फराइज और वाजिबात पर अमल करता रहूंगा और बदमज़हबों से दूर रहूंगा। ये वो जो भी है आप फरमाते हैं। और उनके बाद जो है कहते हैं कहो कि मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में। तो वो आशिक हुसैन कहता है कि मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में। तो मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया हे कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। उन्होंने फिर कहा कि मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में दिया। उलमाए किराम जो बगल में बैठे थे ना आशिक हुसैन, लेकिन वो बेचारा इधर उधर देखा, फिर हजरत ने फरमाया कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। उसने फिर कहा मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में दिया। मुफ्ती आजम हिंद टोपी उतारते हैं और उतार करके उनके सर पे रखते हैं। जैसे ही रखा वो कहता है मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। हुजूर ने टोपी लिया अपने सर पर रख के और उसके बाद कहते कहो कि मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। वो रो रहा है, किताब हो रहा है, कह रहा है मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। फिर आपने उनको पानी दी, जैसे हजरत का तरीका था पानी देके। उनके बाद जैसे ही बाहर निकला उलमा गिर गई। आशिक हुसैन जब हजरत कह रहे थे कि कहो मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम हिंद के गौसे पाक के हाथ में दिया, तो तुम क्यों कहते थे कि मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में दिया? भाई मैं हजरत के हाथ में हाथ देके तौबा किया था, मैंने कहा था झूठ नहीं बोलूंगा। तो अब जो है अब हजरत के हाथ में हाथ है, हजरत का नहीं गौसे पाक के हाथ में, हम देख रहे हैं कि मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में दिया। तो हमने सोचा कि हजरत जो है इम्तिहान ले, हजरत शायद इम्तिहान ले रहे मेरा, इसीलिए मैंने कह दिया कि मैंने मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में दिया। उलमा ने कहा फिर बाद में झूठ क्यों बोली? कहा खुदा की कसम बाद में झूठ नहीं बोला। जब हजरत मुफ्ती आजम हिंद ने अपनी टोपी सर से उतार कर मेरे सर पे रखी तो मैंने देखा हुजूर गौसे पाक बगल में तशरीफ फरमा थे, अपना हाथ मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में रखे हुए थे। तो मैंने कह दिया अपना हाथ मैंने गौसे आजम के हाथ में। ये शांति मुफ्ती आजम जी, ये शांति। ये मेरे दोस्त मुफ्ती आजम हिंद की बात आगे नहीं, बात और भी कह देता। याद रखिएगा ये गुरु हजरात हैं। उस वक्त में मुफ्ती आजम जब तक थे हयात से बज़ाहिर जितने उलमा थे, अक्सर उलमा वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के। अब उनके बाद हुजूर ताजुल शरिया के अक्सर उलमा हुए। और ये उलमा बहुत छान भटक के रुकित होते हैं। ये दुनिया के लिए नहीं होते हैं, दीन के लिए होते हैं। ये नहीं, ये ऐसे पीर को तलाश नहीं करते हैं। ये सोए रहे कमरे में, जोर भी गा असर भी गा, और उसका जो दलाल है वो कहे कि वो वजीफा में हजरत मसरूफ है। ये वो पीर नहीं है। उलमा वो पीर तलाश करते हैं जो कयामत में अपने साथ जन्नत लेकर जाए। इसीलिए जब तक हुजूर ताजुल शरिया रहे उलमा उन्हीं से मुरीद होते रहे, और जब तक मुफ्ती आजम हिंद थे उनसे मुरीद होते रहे। अल्लाह अकबर। और मेरे मोहतरम दोस्त, तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद एक मर्तबा गए थे दिल्ली, और वहाँ जामे मस्जिद से पीछे एक मोहल्ला है इबलीपुरा में आप ठहरे हुए थे। वहाँ एक बहुत बड़ा आलिम, बहुत मशहूर था दिल्ली में, लेकिन वो था वही तो वो उन्होंने अपने तमाम चाहने वाले से कहा कि बरेली का बहुत बड़ा मुफ्ती आया हुआ है और बहुत बड़ा आलिम पीर भी है, चलो आज हम उनसे मुनाजरा करेंगे, देखना कैसे हराते हैं, और जब हम उनको हरा देंगे तो सब लोग फतह ही फतह। तो उनके चाहने वालों का चलिए सबके सब चले आए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बैठे हुए हैं। आने के बाद वो कहता है अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती आजम हिंद ने जवाब नहीं दिया। क्या कहा? आओ बैठो 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 बैठो। जवाब नहीं दिया।